پروفیسر ذوالفقار حیدر صاحب آف کمالیہ، اور ان کے بعد ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب آف بصیر پور، اور ان کے بعد وکیل آل محمد سرکار علامہ کرامت عباس حیدری صاحب آف کراچی، اور ان کے بعد ذاکر سید بدر اقبال شاہ صاحب آف بجاڑ والا خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ درود کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمان معصوم ہے کہ جسموں کی نجاست دور ہوتی ہے، دل پاک ہوتے ہیں۔ باواز بلند درود پڑھنے سے مل کر باواز بلند درود پڑھیں گے۔ اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں، مل کر باواز بلند درود پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، جو قریب اتنا ہے کہ انسان کی شہرت سے زیادہ، اور دور اتنا ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے زیادہ۔ عزیزان محترم، وہ اپنے بندوں پہ اتنا کریم ہے، اپنی مخلوق سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو بعد میں پیدا کیا، لیکن اس کی ہدایت کے لیے 14 چراغ پہلے روشن فرمائے۔ درود و سلام ان بزرگ ترین ہستیوں پر کہ جن کی محبت کے بغیر اللہ اپنا سجدہ قبول نہیں کرتا۔ لاکھ شکر ہے، احسان ہے اس کریم و رحیم اللہ کا جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو نبوت محمد اور ولایت علی جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی قدر، اس در کا گداگر ہونے کی حیثیت سے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا۔ آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں یاد کرواتا ہوں، مباہلے کا دن تھا، اللہ کے رسول نے کہا میری اہل بیت میں دعا مانگوں گا، آپ آمین کہنا۔ سبحان اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں۔ انتہائی قابل احترام
جسے بنا کے اللہ متکبر ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زندگیاں دراز ہوں، تھکاوٹ ہے، بشری تقاضا ہے، لیکن ذکر ان کا کر رہا ہوں جو بشریت سے اعلیٰ ہے۔ آپ کے اس مقدس مقام پہ شاہ صاحب کی موجودگی میں میری دوسری حاضری۔ راستے میں کمالیہ سے چلا، میں نے بہت جگہوں پہ لوگ دیکھے۔ یہ جو مخصوص جگہ ہے، یہاں پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہے، میں عقیدت والا بندہ ہوں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی بندہ بھی خود نہیں آیا۔ سبحان اللہ، نہیں آیا۔ زندگیاں دراز۔ عزیزان محترم، میں اس بات کو عقیدت کی حد تک مانتا ہوں، حسین کی مجلس میں آتا ہی وہ ہے جسے میرا حسین بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی دراز۔ اللہ سب کو نمازی بنائے۔ نماز جچتی ہی علی والے کو ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے دنیا کے خیال آتے ہیں، پھر وہ سوچتا ہے میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، وہ کوشش کرتا ہے میری لوح اللہ سے لگے، شیطان پھر حملہ کرتا ہے، وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ میرا خلوص ہو۔ یہ 5-7 منٹ کے وقت میں اس کی اسی کوشش کا نام نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں۔ لیکن جتنی دیر بندہ حسین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، شیطان حملہ کرتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں۔ اور جہاں میرے حسین کی مجلس ہو وہ عام جگہ نہیں، وہ جنت ہے۔ حسین کریم ابن کریم ہے، یہ اپنے مومن کو فن سکھاتا ہے زمین پہ جنت کیسے بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں، سلامت رہیں۔ عزیزان محترم، یہ بھی میرے حسین کی مجلس ہے، وہ جنت بھی میرے حسین کی جنت۔ آسان کرتا ہوں، یہ بھی میرے حسین کی جنت، وہ بھی میرے حسین کی جنت۔ سوچ کے دھیان سے زندگی گزارنا، جو دنیا میں تجھے اپنی مجلس میں نہیں آنے دیتا وہ آخرت میں تجھے اپنی جنت میں آنے دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت حیدری، زندگیاں سلامت ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہوں۔ شعبان کا مہینہ ہے، کربلا میں اللہ نے انتظام کیا، پنجتن پاک کی شبیہات کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی محبت شامل حال ہو تو پنجتن کے گھرانے کی چند لوریاں سناؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہو۔ 20 جمادی الثانی کو جناب فاطمہ کا نزول ہوا، ولادت ہوئی۔ آپ کم سے کم لفظ لے آئیں، پیدائش ہوئی، لیکن ان کی ولادت اور ہے، تیری میری ولادت اور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ رجب کے مہینے میں ایک نہیں 3 علی آئے۔ مشکل لفظ کہہ دوں، مجھے شاہ صاحب سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اگر اللہ کی صفتوں کو مجسم کیا جائے، کوئی محمد بنتا ہے، کوئی علی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کبھی جلال دکھاتا ہے، کبھی جمال دکھاتا ہے۔ جب کبھی جمال دکھانا چاہے تو 14 میں سے کسی کو محمد کا نام رکھ کے بھیج دیتا ہے، اور جب جلال دکھانا چاہے تو کسی کو علی بنا کے۔ سبحان اللہ۔ زندگیاں دراز ہوں۔ رجب میں وہ علی آیا جس کا دیکھنا عبادت، جس کا ذکر عبادت ہے۔ عزیزان محترم،
زیادہ نہیں، تھوڑا سا پڑھنا میں نے، لیکن کوشش کروں گا کہ نئی چیز سنا جاؤں۔ ربیع الاول کے مہینے میں پہلا محمد آیا۔ راویہ بھی عام نہیں، جناب آمنہ سلام اللہ علیہا بی بی فرماتی ہیں جب میرے مصطفیٰ کے آنے کا وقت قریب آیا، میں نے بتانا ہے کہ یہ آتے کیسے ہیں۔ ان کا آنا اور ہے، ہمارا آنا اور ہے۔ کنیز تھی ام ایمن، بی بی فرماتی ہیں کہ وہ ام ایمن میرے بچے کی آنے کی خوشی میں محمد مصطفیٰ کے دادا کو مبارکباد دینے گئی۔ جناب عبد المطلب اس وقت کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ اس گھرانے کی تہذیب بتا رہا ہوں، تیرے میرے ہاں بچہ پیدا ہو ڈھول بجاتے ہیں، محمد کے گھرانے میں بچہ ہے تو کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندگیاں دراز ہوں۔ دوڑتی ہوئی کنیز گئی، ابا میں ہاتھ ڈالا، چہرے پہ نبی کے دادا کے اتنا جلال ہوتا تھا، جس گلی سے گزر جاتا تھا درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آسان کر دینی، بس دو باتیں مشکل ہیں۔ ابا میں ہاتھ، چہرے میں غصہ، کنیز کی طرف دیکھ کے کہا اتنی جرات آج تک کسی نے طواف کے دوران میری ابا میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، عشق مصطفیٰ کی ٹیک پہ کھڑی تھی۔ سبحان اللہ، جوانیاں سلامت ہوں۔ کہتے آج تک کسی کی جرت نہیں میری ابا میں ہاتھ ڈالے۔ کنیز کہتی خبر بھی تو اس کی دینے آئی ہوں جس جیسا کائنات میں کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، زندگی دراز ہو۔ طواف پورا کیا، نقشہ میں نے بنانا ہے، لطف آپ نے لینا ہے۔ کعبے کا طواف مکمل کر کے نوجوانوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی نوجوان بھی بیٹھے مجلس میں آج۔ کعبے کا طواف مکمل کر کے نبی کا دادا ایسے باہر ہے اور نبی کی ماں پردے کے اندر ہے، گود میں مصطفیٰ ہیں۔ باہر سے نبی کے دادا نے آواز دی آمنہ بیٹے، جی سردار مکہ میں اندر آ جاؤں؟ بے جواب سننا، میں اندر آ جاؤں؟ جناب آمنہ کہتے ہیں سردار مکہ پریشان نہیں ہونا، جیسے پہلے اندر آتے تھے آج بھی آ جاؤ۔ سردار مکہ نے فرمایا آج معاملہ کچھ اور ہے، آج تیری گود میں بچہ ہے۔ میں عزیز محترم جملہ سننے لگا ہوں۔ جناب نے آمنہ کہا سردار مکہ حیران اور پریشان نہیں ہونا، کیا ہوا اگر میری گود میں بچہ ہے؟ جیسے اس بچے کے آنے سے پہلے میں اللہ کی تسبیح کر رہی تھی، میں اب بھی تسبیح کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ، زندگیاں دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابو طالب آ گئے، عبد المطلب نے بچے کو اٹھایا، جناب عمران کے ہاتھوں پہ رکھا۔ اللہ کی کلی رحمت محمد مصطفیٰ کے چچا کے شفقت والے ہاتھوں پر۔ اب میں نے پہلی لوری سنانی، پھر جتنی سن سکے یا جتنا وقت ہوا اتنی سناؤں گا۔ پہلی لوری محمد مصطفیٰ کی۔ ایسے سرکار عمران نے جناب مصطفیٰ کو دیکھا، کتنا پیارا منظر ہوگا۔ پہلے پیشانی کو بوسہ دیا، پھر دایاں رخسار چوما، پھر محمد مصطفیٰ کو لوری دے کے کہنے لگے انت نبی محمد۔ میں ترجمہ کر کے آسان کروں گا۔ انت النبی محمد قد اگر مصود للمصودین اکار من تابو و طالب المولد۔ سبحان اللہ، پہلی لوری پہلی ساری نہیں سنانی، بس ایک ایک شعر سنانا ہے، ترجمہ کر کے آسان کرتا ہوں۔ انت النبی محمد، جناب عمران نے کہا آپ ہی وہ نبی ہیں جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، انجیل میں شاہ صاحب نام احمد آیا ہے، یہ جناب عمران نے پہلی دفعہ کہا محمد۔ یہ تھا توحید کے پردوں میں چھپا ہوا،
زمین پہ نام احمد تھا، لفظ محمد تھا، توحید کے پردوں میں چھپا ہوا۔ جناب عمران کی عظمت کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ عزیز محترم، جو فرش پر بیٹھ کر کبریائی کے پردوں سے نام محمد پڑھ کر دنیا کو بتائے، اسے عمران کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ بڑی ماں، چلے ایک جملہ اور بخل اللہ ہو جائے سنا جاؤں۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر سردی کا موسم ہو اور نبی کا محبوب کمبل کر لے، اللہ اتنا پیار کرتا ہے کمبل سے اسے قرآن کی آیت بھی بناتا ہے اور قسمیں بھی کھاتا ہے۔ گرمی کا موسم آئے، چادر کرے، چادر کی قسمیں کھاتا ہے۔ عزیز محترم، یہ رشتہ عارضی ہے۔ ادھر سے سردی گئی، کمبل گیا، گرمی گئی، چادر گئی۔ مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ جو اس جملے پہ چپ رہا۔ عزیز محترم، یہ عارضی رشتے ہیں۔ اگر کچھ دیر کے لیے چادر اور کمبل اللہ کے محبوب کو تھوڑی سی تکلیف سے بچائے، اسے تو اللہ قرآن بنا دے جو 40 سال محمد کو پالتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی دراز ہوں۔ پہلی لوری۔ دوسری لوری جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی۔ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں آئی تو خدمت کے لیے کون آیا؟ جناب مریم، عیسیٰ کی ماں، جناب آسیہ، موسیٰ کو پالنے والی، عمران کی بہن ام کلثوم، جناب حوا، 4 عورتیں جناب خدیجہ کی خدمت کے لیے آئیں۔ ایک دن اللہ کے رسول آئے، خدیجہ پریشان ہے۔ رسول نے پوچھا پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگی مکے کی عورتوں نے ساتھ چھوڑ دیا آپ کی وجہ سے۔ دوسرے دن جب آئے تو خوش تھی۔ پوچھا آج خوشی کا سبب؟ کہا جو میرے بطن اطہر میں بیٹی ہے وہ مجھ سے باتیں بھی کرتی ہے، تسلیاں بھی دیتی ہے، پریشان نہ ہونا، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، زندگی اندراز ہو۔ اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ وقت نہیں، میں ایک شعر سنانا ہے۔ عزیز محترم، سب سے پہلے جناب آسیہ نے لوری دی۔ ایسے جھولے میں جناب فاطمہ، مجھے داد والے جملے بھی آتے ہیں، میں کوشش تھی شعبان کے مہینے بعد سنا دوں۔ ایسے لوری دی، کیسے؟ پہلے چہرے پہ نظر رکھی، پھر سر جھکایا، پھر سر جھکا کے جناب فاطمہ کو جھولی دے کر جناب آسیہ کہنے لگی غمزی عینک یا ولیت الرحمن۔ سبحان اللہ۔ مشکل بات پہ بولنا بھی مشکل ہی ہوتا ہے۔ غمزی عینک یا ولیت الرحمن من غیر طہر لا یمثل اجلک القرآن۔ آسان کرتا ہوں۔ جناب آسیہ کہتی ہیں او اللہ کی ولیہ، آنکھیں بند کر کے سو جا۔ من غیر طہر لا یمثل اجلک القرآن۔ جناب آسیہ کہتی ہیں اے اللہ کی ولیہ، یہ جو قرآن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ غیر طہارت والا بندہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا، اللہ نے حکم اس لیے دیا ہے کہ اس قرآن میں تیرے قصیدے جو لکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی دراز ہوں۔ ایک شعر۔ پھر جناب مریم نے لوری دی۔ جناب مریم نے جھولا پکڑا جناب فاطمہ کا، جھولا پکڑ کے کہا یا مصحف المشیہ و ملیکۃ البریہ نومی علی خدیہ۔ جناب مریم کہتے ہیں او اللہ کا بولتا ہوا قرآن۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا بولتا ہوا قرآن، اگر یہ جھولا تیرے معیار کا نہیں ہے، میں عیسیٰ کی ماں ہو کر اپنا رخسار رکھتی ہوں تو میرے رخسار پہ سو جا۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 13 رجب کو علی کعبہ میں آئے۔ لوگ اس بات کو برداشت نہیں کرتے
کہ علی کعبہ میں آئے. کسی حد تک میں اتفاق کرتا ہوں علی کعبہ میں نہیں آئے. ملنگ لاڑی نہ پہن. عزیزان محترم علی آتے ہوئے کچھ دیر کے لیے کعبہ میں آئے تھے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. علی کو لوری جناب خدیجہ دیتی تھی. کب؟ جب علی لعاب رسول چوستے تھے. سبحان اللہ. یا جملہ کہتا ہوں لوری دینے سے پہلے اللہ کے سنوارے ہوئے علی کو خدیجہ پھر سنوارتی تھی. سبحان اللہ. زندگیاں دراز ہوں. اللہ کے سنوارے ہوئے کو خدیجہ پھر سنوارتی تھی. لعاب دہن چوس کر جب علی سیر ہو جاتے تھے اس وقت جناب خدیجہ جھولی دے کے کہتی تھی بسم الجلی نم یا علی. بسم الجلی نم یا علی بالعلم بطنوں کا ممتلی. اس وقت جناب خدیجہ کہا کرتی تھی اللہ کا نام لے کر سو جا یا علی. سبحان اللہ. اللہ کا نام لے کر سو جا یا علی بالعلم بطنوں کا ممتلی. علی اب تو سو جا, اب تو تیرا بطن لعاب رسول سے بھر چکا ہے. سبحان اللہ. چلے ایک جملہ اور بھی سناتا جاؤں. علی کعبہ میں آئے. 3 دن 4 راتیں علی کعبہ میں رہے. 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کعبے سے باہر لے کر آ رہی تھی. ہزاروں کا مجمع تھا. تاریخ والوں نے لاکھوں بھی لکھے. ان لاکھوں کے مجمع میں محمد مصطفیٰ بھی تھے. میرا خیال ہے تھک گئے آپ. اگر تھکیں گے نہیں تو اگلی 2 لوریاں سنانی. زندگیاں دراز ہوں. اللہ کے سچے رسول نے کہا چچی جب علی کعبہ میں آئے تھوڑا سا منظر بتائیں گے. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ جب علی کعبہ میں آئے لمع نورہ علی المشارق والمغارب. علی کے آنے سے سارے مشرق بھی روشن ہو گئے, سارے مغرب بھی روشن ہو گئے. اب ہو سکتا ہے میں نے داد کے لیے پڑھا ہو لیکن اب جملہ میں سوچ کے نہیں کہہ رہا ہوں. بی بی فرماتی ہیں جب علی کعبہ میں آئے تو آتے ہی کعبہ میں علی نے سجدہ کیا. روشنی نور آیا, کعبے میں سجدہ کیا. جب علی کی ماں کعبے میں گئی تھی یہ دونوں بڑی انگلیاں بلند فرمائیں, کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائیں. اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگے. جہاں تک بڑی انگلی گئی کعبے کی دیوار نے راستہ دیا. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تک دیوار چر گئی. میں کہتا ہوں کہ علی کی ماں نے دنیا کو بتایا تھا خالی ہاتھ جا رہی ہوں. سبحان اللہ. زندگیاں دراز ہو. 3 دن 4 راتوں کے بعد جب علی کی ماں باہر آئی علی لباس سمیت آیا تھا. چلیں سوچنا غور کرنا, میرے جملے کو یاد رکھنا. علی نے آتے ہوئے سجدہ کیا, نبی آئے تو سجدہ کیا, فاطمہ آئی تو سجدہ کیا, حسن و حسین آئے تو سجدہ کیا. سوچنا پرا والے لوگ بیٹھے ہو, سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو سجدہ کرنے والا ہو وہ پاک ہو. سبحان اللہ. سجدہ کرنے والا پاک ہو. دوسری واجب چیز ہے جو سجدہ کرے اس کا لباس ہو, جو سجدہ کرے اس سے شعور ہو کہ عزیزان محترم جہاں سجدہ کرتا ہے وہ جگہ پاک ہو. علی کا کعبے میں سجدہ کرنا بتاتا ہے تمہاری ولادت اور ہے, علی کی ولادت اور ہے. علی کعبہ میں آئے, پاک آئے, لباس کے سمیت آئے. میرے عزیزان محترم تمہارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے
پیدا ہونے والا بچہ بھی پلید ہے. جس ماں کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ ماں بھی پلید ہے. جس جگہ پیدا ہو جائے وہ جگہ بھی پلید ہے. شریعت کا فیصلہ ہے تینوں پلید، بچہ بھی، ماں بھی، جگہ بھی. 40 دن کسی مفتی اعظم کی وہاں نماز نہیں ہوتی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی فرق پتہ نہیں چلا، جہاں تیرا بچہ پیدا ہو جائے وہاں مفتی اعظم کی نماز نہیں ہوتی. جہاں علی آ جائے نبیوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں. سبحان اللہ. زندگی اندر آزم بس ایک لوری سنانی ختم. عزیزان محترم، علی آئے، جناب فاطمہ بنت اسد نے ہاتھوں پہ اٹھایا. بدولہ میں میری طرف دیکھنا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی کی ماں جو اللہ نے آپ سے باتیں کی ہیں وہ باتیں دنیا کو سنائیں. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا، دنیا کو مخاطب کر کے کہا کہ جب علی میری گود میں آئے تو آواز قدرت آئی، یا فاطمہ تو سمی ہے علی جن. اے فاطمہ اس کا نام علی رکھنا. خلقتہ بے قدرتی و عزتی و جلالی و ادبتہ بے آدابی و اوقفتہ علی غامز علمی. مشکل آسان کرتا ہوں. اس کا نام علی رکھنا. اسے میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. وَأَدَبْتُهُ بِآدَابِ میں اللہ نے اسے اپنے آداب سکھائیں. وَأَوْقَفْتُهُ عَلَى غَامَزِ علمی میں اللہ نے اسے اپنے علم کی گہرائیوں سے واقف کر دیا ہے. چھوڑ دیا سارا کچھ. آخری لوری. حسین دنیا میں آ گئے. حسین کی لوری سن لیں. زحمت تمام. زمانہ جانتا نہیں حسین کو. کریم ابن کریم. دن کا وقت ہو، سورج کی روشنی ہو، بندہ قبرستان میں جائے تو ڈر لگتا ہے. میں بتا رہا ہوں تم اور ہو، حسین اور ہے. حسین اس بادشاہ کا نام ہے. حسین اس کریم کا نام ہے. تمہیں دن میں قبروں سے ڈر لگتا ہے. عزیزان محترم، جو قبروں کو جوڑ کر دنیا میں جنت بنا دے اسے حسین کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. زندگی اندر آ جاؤ. حسین جب دنیا میں آئے، کون حسین؟ ساتھ دینا، کوشش کرنا پرواز ساتھ ہو جائے. اس حسین کی مجلس میں بیٹھے ہو جو اڑنے کے لیے آسمان والوں کو بھی پر دیتا ہے. سبحان اللہ. زندگی اندر آ جاؤ. کون حسین؟ جنت کے نوجوانوں کا سردار میرا حسین. اللہ کی گناہگار مخلوق کا خریدار ہے میرا حسین. سبحان اللہ. جب دنیا میں آئے جھولی میں حسین ہے. لوری دینے والے کا نام جبریل ہے. جبریل کی نظر حسین کے سر پہ، پیشانی پہ، چہرے پہ. لوری میں ہاتھ ہے. جھولی دیتے ہیں، لوری دیتے ہیں. اب تک آپ نے لوریاں سنی ہیں کم قیمت پہ. اب جو لوری سنا رہا ہوں میں اس کی قیمت لینا چاہتا ہوں. جناب جبریل نے حسین کے چہرے کو دیکھ کے کہا، اِنَّا فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا بِلَبَن. اب مشکل پڑتا جو کوئی نہیں ہے، کیا کروں. چلیں جنہیں تھوڑی بہت ہی عربی آتی ہے عربی کا لطف لینا. پیچھے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. اسی کا ترجمہ اور زحمت تمام. حسین کا جھولا جھلا کے جناب جبریل کہتے ہیں، اِنَّا فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا بِلَبَن لِعَلِيٍّ وَلِزَهْرَا وَحُسَيْنٍ وَحَسَنٍ كُلُّ مَنْ كَانَ مُحِبٌّ لَهُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ غَيْرِ فِدًن. ترجمہ اور ختم. جبریل کہتا ہے، اِنَّا فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا بِلَبَن. اے حسین، یہ جو جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں ان کا مالک ہے کون؟ کون ان کا مالک ہے؟
इन्ना फिल जन्नती नहरन बिलबन ले अलीजन वाले ज़हरा व हुसैन व हसन। जिब्रील कहते हैं इनका मालिक तेरा बाबा अली है, इनकी मालकन तेरी माँ ज़हरा है, इनका मालिक तेरा भाई हसन है, इनका मालिक तो खुद है हुसैन। कुल्लु मन कान मुहिब्बुल लहुम यदखुलुल जन्नत मिन गैर फिदन। भुट्टा मोहब्बत वालों, इस घराने से मोहब्बत का सिला और क्या मांगते हो? तेरी मेरी बात नहीं है। अमीन वही फरमाते हैं, हुसैन का चेहरा देख के फरमाते हैं हुसैन नात के कुरान है। कुरान को देख के कहते हैं कुल्लु मन काना मुहिब्बुन लहुम यदखुलुल जन्नत मिन गैर फिदन। जनाब जिब्रील कहते हैं हुसैन जब हश्र का मैदान होगा, नफ्स नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे को पहचान नहीं रहा होगा, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा होगा, उसका कहते हैं उस वक्त हुसैन जितने लोग हैं वो हिसाब दे रहे होंगे और जिनके दिल में पंजतन की मोहब्बत है वो जन्नत में सैर कर रहे होंगे। सिर्फ एक लम्हा, एक लम्हा, बस एक लम्हा खत्म। अब मैं उस लोरी का एक जुमला सुना रहा हूं। लोरी देने वाले का नाम हुसैन है और जिसे लोरी दी जा रही है उसका नाम अली अकबर है। माफी चाहता हूं अगर एक लम्हा ज्यादा हुआ, कोई शबान का महीना है, मेरे हुसैन की झोली में अली अकबर है, ऐसे हाथ रखा हुआ है, हाथ में कागज और कलम भी है, अपने मुहिब्बों के खतों का जवाब दे रहा है मेरा हुसैन। या अचानक क्या देखा, अकबर को नींद आ गई, कलम रखा, अकबर का चेहरा देखा, चेहरा देख के हुसैन कहते हैं कल्लम हबीबी ला तनम यज़हक लिजुजला कुल्लु गम इमशिमाई नहवस समा उसरी का लौहन वल कलम अशम्स वल कमरु लाइबु का इनशेत रुद्दा औ इख्तरम। खत्म। कहते हैं ओ अकबर, ओ मेरी जान, ओ मेरा सुकून, सोना नहीं, मुझ हुसैन के साथ बातें कर। अकबर तू मुस्कुराएगा, तेरे दांतों से जो नूर निकलेगा हुसैन के सारे गम दूर हो जाएंगे। इमशमाई नहवत समा उसरी का लोहन वल कलम। इख्तियार देखना मेरे हुसैन का, इस घराने की विलायत, हक के तसर्रुफ देखना। तुम्हारे यहाँ बच्चा रोए या आपने बच्चों को बहलाना हो, आप क्या करते? पार्क में ले जाते, गार्डन में ले जाते, चिड़िया घर में ले जाएंगे। हुसैन कहता है अकबर अगर ये दुनिया तेरे रहने के लायक नहीं, मेरे साथ चल, मेरी उंगली पकड़, मैं तुझे आसमानों में ले जाता हूं, तुझे लौह कलम की सैर करवाता हूं। अशम्स वल कमरु लाइबुका इनशेत रुद्दा औ इख्तरम। अकबर हम बच्चों को बहलाने के लिए इलेक्ट्रिक कार दे देंगे या कोई खिलौना देंगे। हुसैन का मजाज देखना, हुसैन की तबीयत देखना। अकबर अगर ये दुनिया तेरे देखने के लायक नहीं, अकबर ये चांद और सूरज तेरे खिलौने हैं, तेरा दिल करे तोड़ दे, तेरा दिल करे वापस कर दे।